خواتین و حضرات السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضرات؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ہی حضرات کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس خوبصورت شام میں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا ڈیجیٹل ریکارڈنگ اسٹوڈیو لاس اینجلس کی جانب سے ایک بہت ہی خوبصورت سا پروگرام انٹرنیشنل مشاعرے کی شکل میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم اکبر سرسوی اور میں لاس اینجلس USA سے ہی آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیے حضرات، یہاں سے اب آپ تمامی حضرات کو ان شرح کرام سے روبرو کراتے ہیں جو آج اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ان کے اسم گرامی اس طرح ہیں: جناب کاشف ادیب صاحب جو کہ انڈیا سے انشاءاللہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔ محترمہ نیلم بھٹی صاحبہ USA سے شرکت فرما رہی ہیں۔ محترمہ حنا حیدر رضوی صاحبہ جو انڈیا سے شرکت فرمائیں گی۔ ڈاکٹر ناہید کیانی صاحبہ UK لندن سے شرکت فرمائیں گی۔ ڈاکٹر شاکر حسین صاحب انڈیا سے شرکت فرمائیں گے۔ جناب انور کمال صاحب بحرین سے شرکت فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالوہاب سخن صاحب جو کہ انڈیا سے شرکت فرمائیں گے۔ جناب سرفراز مقدم صاحب جو کہ ساؤتھ افریقہ سے اس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ جناب جاوید اکرم صاحب جو کہ انڈیا سے شرکت فرمائیں گے۔ جناب جلیل نظامی صاحب جو کہ دوحہ قطر سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس پروگرام کے صدر محترم جناب منصور عثمانی صاحب انشاءاللہ اس پروگرام میں انڈیا سے شرکت فرمائیں گے۔ ہم اپنے تمام ہی سامعین سے دستبردہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی پروگرام اس چینل کے تھرو اپلوڈ کیا جائے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے اور آپ ہمارے ساتھ اس میں جڑ جائیں۔ آئیے حضرات، یہاں سے درخواست کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک، بہترین ترنم کے مالک جناب کاشف ادیب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب کاشف ادیب صاحب جو کہ انڈیا سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب کاشف ادیب صاحب انڈیا سے۔ آداب۔ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو کیلیفورنیا امریکہ کے شکریہ کے ساتھ ایک غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ دیکھیے مایوس چہرے پر ہنسی کی حاضری، دیکھیے مایوس چہرے پر ہنسی کی حاضری، دل میں جب ہو جائے دھوکے سے خوشی کی حاضری، دل میں جب ہو جائے دھوکے سے خوشی کی حاضری۔ اور شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ اب خدا جانے کہ ہو انجام کیا نادان کا، اب خدا جانے کہ ہو انجام کیا نادان کا، شاخ پر ہے پھول کی صورت کلی کی حاضری، شاخ پر ہے پھول کی صورت کلی کی حاضری، کیسے لفظوں میں بیاں ہو پائے یہ منظر ہنسی، کیسے لفظوں میں بیاں ہو پائے یہ منظر ہنسی، کیسے لفظوں میں بیاں ہو
گھر میں چاندنی کی حاضری، آسماں پر چاند گھر میں چاندنی کی حاضری، دل میں جب ہو جائے دھوکے سے خوشی کی حاضری۔ اور یہ شعر بھی سماعت کیجیے گا۔ باادب ہو کر کھڑے ہیں حاضر دربار سب، باادب ہو کر کھڑے ہیں حاضر دربار سب، باادب ہو کر کھڑے ہیں حاضر دربار سب، زندگانی لے رہی ہے، زندگانی لے رہی ہے اب سبھی کی حاضری، زندگانی لے رہی ہے اب سبھی کی حاضری۔ ایک تو آنکھیں مشرف ہوں گی ان کی دید سے، ایک تو آنکھیں مشرف ہوں گی ان کی دید سے، ایک تو آنکھیں مشرف ہوں گی ان کی دید سے، اور ہو جائے گی ایسے، اور ہو جائے گی ایسے حاضری کی حاضری، اور ہو جائے گی ایسے حاضری کی حاضری۔ اور یہ شعر بھی سماعت کیجیے گا۔ ایک نئے طوفان کی آمد کا دیتی ہے پتہ، ایک نئے طوفان کی آمد کا دیتی ہے پتہ، پھول سے چہرے پہ ان کے برہمی کی حاضری، پھول سے چہرے پہ ان کے برہمی کی حاضری۔ اور مقطع بھی سماعت کیجیے گا۔ پھول سے چہرے پہ ان کے برہمی کی حاضری، اس حسین چہرے کا ہی فیضان ہے کاشف ادیب، اس حسین چہرے کا ہی فیضان ہے کاشف ادیب، اس حسین چہرے کا ہی فیضان ہے کاشف ادیب، ذہن میں ہونے لگی ہے، ذہن میں ہونے لگی ہے شاعری کی حاضری، ذہن میں ہونے لگی ہے شاعری کی حاضری، دل میں جب ہو جائے دھوکے سے خوشی کی حاضری۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ کاشف ادیب صاحب، بہترین کلام، بہترین ترنم کے ساتھ آپ نے پیش کیا، یقیناً ہمارے سامعین کرام کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آئیے حضرات یہاں سے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں USA، جہاں سے ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں محترمہ نیلم بھٹی صاحبہ۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔
یقیناً نیلم بھٹی صاحبہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ امریکہ جیسی جگہ میں رہنے کے بعد اردو ادب کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہیں، قابل مسرت ہیں۔ ہم ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ خدمات ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے۔ تو آئیے حضرات، درخواست کرتے ہیں محترمہ نیلم بھٹی صاحبہ سے جو کہ USA سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہی ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ نیلم بھٹی مشیگن امریکہ سے آپ کے سامنے حاضر ہے ایک تازہ غزل کے ساتھ، اور آج یہ غزل میں آپ تک لا رہی ہوں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری کی وساطت سے۔ دشت میں ہجر کے میزان کی تشکیل بھی ہو، دشت میں ہجر کے میزان کی تشکیل بھی ہو، درد قائم بھی رہے اور کبھی تحلیل بھی ہو۔ کون کہتا ہے کہ ہر حکم کی تعمیل بھی ہو، کون کہتا ہے کہ ہر حکم کی تعمیل بھی ہو، کیا ضروری ہے کہ وعدہ بھی ہو تکمیل بھی ہو۔ آنکھ ہی آنکھ میں کرتے ہیں اشارہ اکثر، آنکھ ہی آنکھ میں کرتے ہیں اشارہ اکثر، کیا ہی اچھا ہو اگر ساتھ میں تفصیل بھی ہو۔ اس فسانے میں لکھو سارے حسین وعدوں کو، اس فسانے میں لکھو سارے حسین وعدوں کو، اور وعدے سے مکر جانے کی تعویل بھی ہو۔ تم میری آنکھ میں رہتے ہو مسلسل لیکن، تم میری آنکھ میں رہتے ہو مسلسل لیکن، اچھا ہوتا ہے کہ منظر کبھی تبدیل بھی ہو۔ میرے احساس میں زندہ ہے سراپا جس کا، میرے احساس میں زندہ ہے سراپا جس کا، کاسائے خاک میں اس شخص کی تشکیل بھی ہو۔ بھاگتے پھرتے ہیں سانسوں کا بھرم رکھنے کو، بھاگتے پھرتے ہیں سانسوں کا بھرم رکھنے کو، فکر دوران میں کسی روز کی تعطیل بھی ہو۔ نیند آئے تو فقط نرم سا تکیہ ہی نہیں، نیند آئے تو فقط نرم سا تکیہ ہی نہیں، آنکھ میں خواب کے امکان کی قندیل بھی ہو۔ نامہ بر آج سنے بات بھری محفل میں، نامہ بر آج سنے بات بھری محفل میں، لطف آ جائے جو قرآن ہو جبریل بھی ہو۔ حرف و معنی کا سفر ہے تو ضروری ہوگا، حرف و معنی کا سفر ہے تو ضروری ہوگا، ہاتھ میں فکر کے سامان کی زنبیل بھی ہو۔ اور مقطع عرض کیا ہے، معجزہ علم کا ہوتا ہے جنوں میں نیلم، معجزہ علم کا ہوتا ہے جنوں میں نیلم، اس کو لازم ہے کہ صورت بھی ہو تمثیل بھی ہو۔ دشت میں ہجر کے میزان کی تشکیل بھی ہو، درد قائم بھی رہے اور کبھی تحلیل بھی ہو۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ نیلم بھٹی صاحبہ، بہترین کلام آپ نے پیش کیا، یقیناً ہمارے سامعین کرام کو پسند آیا ہوگا۔ آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں انڈیا، جہاں سے محترمہ ہنا حیدر رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہی ہیں۔
ہم ہینا صاحبہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت اس پروگرام کے لیے دیا. تو آئیے حضرات اب درخواست کرتے ہیں محترمہ ہینا حیدر صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. بہت شکریہ. شفا اسٹوڈیوز لاس اینجلس کیلیفورنیا، سلیم اکبر صاحب، شاکر حسین صاحب اور انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری مجھے اپنے اس عالمی مشاعرے میں شامل کرنے کے لیے. ایک غزل کے چند اشعار سے شروعات کرتی ہوں کہ قصہ دل کسی کاغذ پہ رقم کیا ہوگا، قصہ دل کسی کاغذ پہ رقم کیا ہوگا، درد کا وزن جو لکھ دے وہ قلم کیا ہوگا. قصہ دل کسی کاغذ پہ رقم کیا ہوگا اور درد کا وزن جو لکھ دے وہ قلم کیا ہوگا. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ آنکھ سے دل کی گھٹن کچھ تو نکل جاتی ہے، آنکھ سے دل کی گھٹن کچھ تو نکل جاتی ہے، اس سے بڑھ کر میرے خالق کا کرم کیا ہوگا. آنکھ سے دل کی گھٹن کچھ تو نکل جاتی ہے، اس سے بڑھ کر میرے خالق کا کرم کیا ہوگا. اور وہ تعلق جسے ٹوٹے بھی زمانہ گزرا، وہ تعلق جسے ٹوٹے بھی زمانہ گزرا، ایک ہی بار کے ملنے سے بہم کیا ہوگا، ایک ہی بار کے ملنے سے بہم کیا ہوگا. اور ایک شعر سماعت فرمائے کہ پشت پر میرے کئی زخم ہیں اب بھی تازہ، پشت پر میرے کئی زخم ہیں اب بھی تازہ، اے میرے دوست تیرا اگلا قدم کیا ہوگا. پشت پر میرے کئی زخم ہیں اب بھی تازہ، اے میرے دوست تیرا اگلا قدم کیا ہوگا. اور سچ تو ہو جائے گا ہر حال میں ثابت ایک دن، سچ تو ہو جائے گا ہر حال میں ثابت ایک دن، جھوٹ تو جھوٹ ہے کھا کر بھی قسم کیا ہوگا. سچ تو ہو جائے گا ہر حال میں ثابت ایک دن، جھوٹ تو جھوٹ ہے کھا کر بھی قسم کیا ہوگا. اور یہ شعر بطور خاص کی وسعت چشم میری عرش کو چھو آئی ہے، وسعت چشم میری عرش کو چھو آئی ہے، آسماں ہو بھی اگر آنکھ میں زم کیا ہوگا، آسماں ہو بھی اگر آنکھ میں زم کیا ہوگا. اور سال ہا سال مجھے بھول کے تم خوش بھی رہے، یہ آخری شعر ہے کہ سال ہا سال مجھے بھول کے تم خوش بھی رہے، اب میرے گھر بھی جو آ جاؤ صنم کیا ہوگا، اب میرے گھر بھی جو آ جاؤ صنم کیا ہوگا. اور قصہ دل کسی کاغذ پہ رقم کیا ہوگا، درد کا وزن جو لکھ دے وہ قلم کیا ہوگا. اور ایک غزل کے چند اشعار اور کہ دھوپ سایہ بن گئی ہے دشت پیمائی کے بعد، دھوپ سایہ بن گئی ہے دشت پیمائی کے بعد، خار مرہم لگ رہے ہیں آبلہ پائی کے بعد، دھوپ سایہ بن گئی ہے دشت پیمائی کے بعد، خار مرہم لگ رہے ہیں آبلہ پائی کے بعد. اور بھیڑ سے وحشت ہوئی تو آ گئے تنہائی میں، بھیڑ سے وحشت ہوئی تو آ گئے تنہائی میں، وحشت دل بڑھ گئی پھر اور تنہائی کے بعد، بھیڑ سے وحشت ہوئی تو آ گئے تنہائی میں، وحشت دل بڑھ گئی پھر اور تنہائی کے بعد. اور یہ شعر کہ چپکے چپکے عشق کرنے کا کوئی حاصل نہیں، چپکے چپکے عشق کرنے کا کوئی حاصل نہیں، عشق میں منزل ملا کرتی ہے رسوائی کے بعد، چپکے چپکے عشق کرنے کا کوئی حاصل نہیں، عشق میں منزل ملا کرتی ہے رسوائی کے بعد. اور یہ شعر کہ ٹوٹ ہی جائیں گے جھوٹے خواب سارے ایک دن، ٹوٹ ہی جائیں گے جھوٹے خواب سارے ایک دن، وقت جب کروٹ بدل لے گا ایک انگڑائی کے بعد، ٹوٹ ہی جائیں گے جھوٹے خواب سارے ایک دن، وقت جب کروٹ بدل لے گا ایک انگڑائی کے بعد. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ چین کب معبود کو ملنا تھا عابد کے بغیر، چین کب معبود کو ملنا تھا عابد کے بغیر، اس کو بھی ہم چاہیے تھے اپنی یکتائی کے بعد، چین کب معبود کو ملنا تھا عابد کے بغیر، اس کو بھی ہم چاہیے تھے اپنی یکتائی کے بعد. اور یہ شعر کی بے رخی سے خیریت وہ پوچھ کر کیا چل دیے، بے رخی سے خیریت وہ پوچھ کر کیا چل دیے، زخم دل رسنے لگے ایسی مسیحائی کے بعد، بے رخی سے خیریت وہ پوچھ کر کیا چل دیے،
زخم دل رسنے لگے ایسی مسیحائی کے بعد. اور یہ مقطع کا آخری شعر کہ اس سے حال دل بتانا اس قدر مشکل نہ تھا. اس سے حال دل بتانا اس قدر مشکل نہ تھا، بات بن جاتی ہی نہ تھوڑی پذیرائی کے بعد. اس سے حال دل بتانا اس قدر مشکل نہ تھا، بات بن جاتی ہی نہ تھوڑی پذیرائی کے بعد. اور دھوپ سایہ بن گئی ہے دشت پیمائی کے بعد، خار مرہم لگ رہے ہیں آب لگ پائی کے بعد. بہت شکریہ. ماشاءاللہ حنا صاحبہ، بہترین کلام آپ نے پیش کیا. یقیناً ہمارے سامعین کرام کو پسند آیا ہوگا. میں اپنے تمام ہی سامعین کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمارے شعراء کرام کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں. تو آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں UK لندن، جہاں سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر ناہید کیانی صاحبہ. آئیے تو ناہید کیانی صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. ڈاکٹر ناہید کیانی صاحبہ UK لندن سے. ایک غزل انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری کی نظر. پیار بن کر تو کبھی پیار کی لذت بن کر ہم تیرے شہر میں آئے ہیں محبت بن کر. میں نے ایک لفظ ہی لکھا تھا حسین ابن علی، آنکھ سے اشک نکل آئے عقیدت بن کر. میں نے جس شخص کو چاہا تھا خداؤں کی طرح، وہ ملا مجھ کو میری آنکھ کی اجرت بن کر. پہلے تو مجھ سے بڑھائے گا محبت، لیکن پھر مجھے چھوڑ بھی جائے گا وہ عادت بن کر. ساتھ وصل تو فانی ہے سو مٹ جاتی ہے، ہجر کا دیپ جلا خون کی قیمت بن کر. اس کی حسرت نے مجھ کو زندہ رکھا ہے ناہید، ورنہ دم توڑ بھی سکتی تھی میں وحشت بن کر. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ناہید صاحبہ، بہترین کلام آپ نے پیش کیا. یقیناً ہمارے سامعین کرام کو پسند آیا ہوگا. آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں انڈیا، جہاں سے ڈاکٹر شاکر حسین صاحب ہمارے اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں. ہم ڈاکٹر شاکر حسین صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر شاکر حسین صاحب، یقیناً آپ تمامی حضرات ان سے واقف ہوں گے. ایک بہترین شخصیت، بہترین انسان، بہترین لب و لہجے کے مالک، بہترین ترنم کے مالک اور بہترین شاعر جناب ڈاکٹر شاکر حسین صاحب، جو کہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری کے فاؤنڈر ہیں. یقیناً یہ پروگرام ان کی کاوشوں سے پائے تکمیل تک پہنچا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری، اس نے اپنا 1 سال بہت ہی کامیابی کے ساتھ پورا کیا ہے. لہٰذا ہم ڈاکٹر شاکر حسین صاحب کو اس موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ آگے آنے والے وقت میں اسی طریقے سے ہی کامیابی آپ کے قدم چومیں اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. میں ڈاکٹر شاکر حسین صاحب، کیونکہ میں بھی ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری کا ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک ممبر ہوں، لہٰذا اپنی محبت کا ڈاکٹر شاکر حسین صاحب سے اظہار کرنا چاہتا ہوں. 4 مصرے میں ان کے استقبال میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے یہ 4 مصرے ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر شاکر حسین صاحب کے لیے یہ 4 مصرے پیش کرے جائیں اور اس کے بعد ان کو درخواست کی جائے کہ وہ اپنا کلام پڑھیں. تو 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ اگر تلاش کرو کوئی مل ہی جائے گا، اگر تلاش کرو کوئی مل ہی جائے گا، مگر ہماری طرح کون تم کو چاہے گا. اگر تلاش کرو کوئی مل ہی جائے گا، مگر ہماری طرح کون تم کو چاہے گا. تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. آئیے حضرات انہی 4 مصروں کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر شاکر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر شاکر حسین صاحب، اسلام انڈیا سے. بہت بہت شکریہ محترم سلیم اکبر صاحب، بہت ہی خوبصورت نظامت کے لیے آپ کو مبارکباد.
ناظرین، آج کا یہ بہت ہی خوبصورت مشاعرہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو کیلیفورنیا USA کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، جس کی صدارت عالمی شہرت یافتہ شاعر و ممتاز ناظم مشاعرہ محترم منصور عثمانی صاحب کر رہے ہیں۔ میں تمام شرکاء کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بیش قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے اس مشاعرے کو کامیاب بنایا۔ 4 مصرعے آپ سبھی حضرات کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کیسی ہلچل مچی ہے دریا میں، دل کی حسرت نکال آیا ہوں۔ کیسی ہلچل مچی ہے دریا میں، دل کی حسرت نکال آیا ہوں۔ نام لکھ کر تمہارا پانی پر ایک کنکر اچھال آیا ہوں۔ اور یہ 4 مصرعے بھی آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہے اچکتی ہوئی سی نیند تو پھر ادجلے خواب ہی عطا کر دے۔ ہے اچکتی ہوئی سی نیند تو پھر ادجلے خواب ہی عطا کر دے۔ فاقہ کش کب سے ہیں میری آنکھیں، رزق دیدار ان کو آ کر دے۔ فاقہ کش کب سے ہیں میری آنکھیں، رزق دیدار ان کو آ کر دے۔ اور یہ 4 مصرعے بھی آپ سبھی حضرات کی نظر۔ جتنی دنیائیں وزد و کیف کی ہیں، دھڑکنوں سے وہ سب گزرنی ہیں۔ جتنی دنیائیں وزد و کیف کی ہیں، دھڑکنوں سے وہ سب گزرنی ہیں۔ ہاں حجرائے دل میں آج اے شاکر، عشق کی آیتیں اترنی ہیں۔ جتنی دنیائیں وزد و کیف کی ہیں، دھڑکنوں سے وہ سب گزرنی ہیں۔ حجرائے دل میں آج اے شاکر، عشق کی آیتیں اترنی ہیں۔ اور یہ 4 مصرعے بھی آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مل رہی ہے ندی سمندر سے، دونوں لگتا ہے رونے والے ہیں۔ ایسا بدلا مزاج موسم کا، پھول پتھر کے ہونے والے ہیں۔ مل رہی ہے ندی سمندر سے، دونوں لگتا ہے رونے والے ہیں۔ ایسا بدلا مزاج موسم کا، پھول پتھر کے ہونے والے ہیں۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر اور آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میری آنکھوں کی دعا لے کوئی، میری آنکھوں کی دعا لے کوئی، میری آنکھوں کی دعا لے کوئی، میرے سب خواب چرا لے کوئی، میرے سب خواب چرا لے کوئی۔ اور یہ شعر دیکھیں۔ موم کا شہر بسا کر مجھ میں، موم کا شہر بسا کر مجھ میں، آگ کی نہر نکالے کوئی۔ موم کا شہر بسا کر مجھ میں، آگ کی نہر نکالے کوئی۔ یہ شعر بھی دیکھیں حضرات۔
یہ جو منظر ہے لہو رنگ انہیں، یہ جو منظر ہے لہو رنگ انہیں میری نظروں سے ہٹا لے کوئی، مفلسی رقص گناہ ہے کب سے، مفلسی رقص گناہ ہے کب سے، ایک سکہ تو اچھالے کوئی، مفلسی رقص گناہ ہے کب سے، ایک سکہ تو اچھالے کوئی، میں بکھر جاؤں نہ اپنے اندر، میں بکھر جاؤں نہ اپنے اندر، آ کے سینے سے لگا لے کوئی، آ کے سینے سے لگا لے کوئی۔ مقطع بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وحشتیں اپنے جنوں کی شاکر، وحشتیں اپنے جنوں کی شاکر، کر گیا میرے حوالے کوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر میں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو کیلیفورنیا USA کی جانب سے آپ سبھی مہمانان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور مشاعرے کو کامیاب بنایا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ مشاعرے کو ملتوی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر شاکر حسین صاحب، بہت ہی بہترین کلام آپ نے پیش کیا، یقیناً ہمارے سامعین کرام کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں بحرین، جہاں سے جناب انور کمال صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب انور کمال صاحب، بحرین۔ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو کیلیفورنیا امریکہ نے یہ عالمی مشاعرہ منعقد کیا ہے اور میں اپنی غزل پیش کر رہا ہوں۔ سمٹتی چاندنی ہے یا سراپا ہے نمی دانم، سمٹتی چاندنی ہے یا سراپا ہے نمی دانم، سمٹتی چاندنی ہے یا سراپا ہے نمی دانم، نمی دانم میرا محبوب کیا کیا ہے نمی دانم۔ اور اگلا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ تمہاری جھیل سی آنکھوں کے تٹ پر یہ جھکی پلکیں، تمہاری جھیل سی آنکھوں کے تٹ پر یہ جھکی پلکیں، تمہاری جھیل سی آنکھوں کے تٹ پر یہ جھکی پلکیں، بھنور ہے چھاؤں ہے، بھنور ہے چھاؤں ہے، کوئی شکارا ہے نمی دانم، نمی دانم میرا محبوب کیا کیا ہے نمی دانم، تیرے چہرے کے ساحل پر دھنک کی موج سر پٹ کے، تیرے چہرے کے ساحل پر دھنک کی موج
سر پٹ کے نہ جانے کون سی رنگت میں جلوہ ہے نمی دانم میرا محبوب کیا کیا ہے نمی دانم تیری زلفوں کے سائے میں یہ بادل پر ورش پائے تیری زلفوں کے سائے میں یہ بادل پر ورش پائے تیری زلفوں کے سائے میں یہ بادل پر ورش پائے خدا جانے یہ بادل خدا جانے یہ بادل کب برستا ہے نمی دانم میرا محبوب کیا کیا ہے نمی دانم شرابی شیشگر ساقی و بتگر سب اکٹھے ہیں شرابی شیشگر ساقی و بتگر سب اکٹھے ہیں شرابی شیشگر ساقی و بتگر سب اکٹھے ہیں یہاں اس میکدے میں یہاں اس میکدے میں کون پیاسا ہے نمی دانم میرا محبوب کیا کیا ہے نمی دانم بہت شکریہ ماشاءاللہ انور کمال صاحب بہترین کلام آپ نے بہت محنت کے ساتھ اور بہت ہی بہترین ترنم کے ساتھ پیش کیا یقیناً ہمارے سامعین کرام کو پسند آیا ہوگا میں اپنے تمام ہی سامعین کرام سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ہی شرح کرام کی ہمت افزائی کریں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور اگر ممکن ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی پروگرام اس چینل کے تھرو اپلوڈ کرا جائے وہ وقت پر آپ کے پاس پہنچ جائے اور وقت سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ جائیں. آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک اور مایہ ناز شاعر جناب ڈاکٹر عبدالوہاب سخن صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر عبدالوہاب سخن صاحب انڈیا سے. ناظرین آداب، میں عبدالوہاب سخن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے، اور اپنا یہ کلام میں اردو انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو لاس اینجلس کیلیفورنیا امریکہ کے زیر اہتمام یہ کلام میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے چھوٹے بھائی ڈاکٹر شاکر حسین صاحب کا، جو کہ ایک بڑی فعال شخصیت ہیں، علمی اور ادبی شخصیت ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اس فورم پر مدعو کرنے کے لیے. غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائے کہ عظمت شہر انا، عظمت شہر انا شان بشر کی صورت، عظمت شہر انا شان بشر کی صورت، میرے شانوں پہ کوئی ہے میرے سر کی صورت، میرے شانوں پہ کوئی ہے
میرے سر کی صورت، اور روز اترتا ہے سمندر میں سنہرا سورج، روز اترتا ہے سمندر میں سنہرا سورج، روز بن جاتی ہے ایک دیدہ تر کی صورت، روز اترتا ہے سمندر میں سنہرا سورج، روز بن جاتی ہے ایک دیدہ تر کی صورت، اور دل جو صحرا کے سرابوں سے میرا اوب گیا، شعر ملاحظہ فرمائیں، دل جو صحرا کے سرابوں سے میرا اوب گیا، یاد آئی مجھے بھولے ہوئے گھر کی صورت، یاد آئی مجھے بھولے ہوئے گھر کی صورت، اور آ کے نزدیک میرے جلنے کا منظر دیکھو، آ کے نزدیک میرے جلنے کا منظر دیکھو، دور سے شعلہ بھی لگتا ہے شرر کی صورت، آ کے نزدیک میرے جلنے کا منظر دیکھو، دور سے شعلہ بھی لگتا ہے شرر کی صورت۔ اور یہ شعر میں ملاحظہ فرمائے کہ آہٹیں قدموں کی مہلت نہیں دیتی ورنہ، آہٹیں قدموں کی مہلت نہیں دیتی ورنہ، دیکھتے رہتے ہیں رستے بھی سفر کی صورت، دیکھتے رہتے ہیں رستے بھی سفر کی صورت، آہٹیں قدموں کی مہلت نہیں دیتی ورنہ، دیکھتے رہتے ہیں رستے بھی سفر کی صورت۔ اور کون سے مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ کون سے عہد میں کھولی ہیں یہ آنکھیں ہم نے، کون سے عہد میں کھولی ہے یہ آنکھیں ہم نے، عیب لگتے ہیں سخن سب کے ہنر کی صورت، عیب لگتے ہیں سخن سب کے ہنر کی صورت۔ اور ایک غزل کے چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں کہ لب خاموش سے اس نے خوش آمدید کہا، لب خاموش سے اس نے خوش آمدید کہا، اسی کو لوگوں نے پھر گفت اور شنید کہا، لب خاموش سے اس نے خوش آمدید کہا، اسی کو لوگوں نے پھر گفت اور شنید کہا۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ جنوں میں پہلے تو اقرار کر لیا اس نے، جنوں میں پہلے تو اقرار کر لیا اس نے، اور جنوں کی بات کو پھر عقل سے بعید کہا، جنوں میں پہلے تو اقرار کر لیا اس نے، اور جنوں کی بات کو پھر عقل سے بعید کہا، اور حسین تبصرہ موسم پہ جب تمام ہوا، ملاحظہ فرمائیں کہ حسین تبصرہ موسم پہ جب تمام ہوا، حسین تبصرہ موسم پہ جب تمام ہوا، تو اس نے کان میں چپکے سے کچھ مزید کہا، حسین تبصرہ موسم پہ جب تمام ہوا، تو اس نے کان میں چپکے سے کچھ مزید کہا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیرا خیال کیا ہم نے وصل سے تعبیر، تیرا خیال کیا ہم نے وصل سے تعبیر، اور تیری گلی سے گزرنے کو بازدید کہا، تیرا خیال کیا ہم نے وصل سے تعبیر، تیری گلی سے گزرنے کو بازدید کہا، اور نہ ہم سے پوچھا گیا ضبط کا سبب کوئی، نہ ہم سے پوچھا گیا ضبط کا سبب کوئی، نہ ہم نے درد کو اپنے کبھی شدید کہا، نہ ہم نے درد کو اپنے کبھی شدید کہا۔
نہ ہم سے پوچھا گیا ضبط کا سبب کوئی، نہ ہم نے درد کو اپنے کبھی شدید کہا۔ اور ایک منظر بنایا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ بہار لالا و گل سے خزاں کی آہٹ تک، بہار لالا و گل سے خزاں کی آہٹ تک، بہار لالا و گل سے خزاں کی آہٹ تک، ہر ایک واقعہ موسم نے چشم دید کہا، ہر ایک واقعہ موسم نے چشم دید کہا۔ اور میری آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میری سرشتے سخن میں ہیں کچھ نئے اسلوب، میری سرشتے سخن میں ہیں کچھ نئے اسلوب، نئی غزل نے مجھے بھی خوش آمدید کہا، نئی غزل نے مجھے بھی خوش آمدید کہا، اور لب خاموش سے اس نے خوش آمدید کہا، اسی کو لوگوں نے پھر گفت اور شنید کہا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں تو اور ایک بار پھر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری اور شفا اسٹوڈیو لاس اینجلس کیلیفورنیا اور ڈاکٹر شاکر حسین صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ نوازش عنایت، اجازت۔ ماشاءاللہ عبدالوہاب صاحب، بہترین کلام آپ نے پیش کیا، یقیناً ہمارے سامعین کرام کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آئیے حضرات یہاں سے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ۔ یہاں سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جناب سرفراز مقدم صاحب۔ سرفراز مقدم صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ اکثر اور بیشتر ان کو بڑے بڑے مشاعروں میں سنتے رہتے ہیں۔ آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج سرفراز مقدم صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب سرفراز مقدم صاحب ساؤتھ افریقہ سے۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے کہ کبھی دانے سے مرتا ہے، کبھی پانی سے مرتا ہے، کبھی دانے سے مرتا ہے، کبھی پانی سے مرتا ہے، یہاں مزدور دیکھو کتنی آسانی سے مرتا ہے، یہاں مزدور دیکھو کتنی آسانی سے مرتا ہے، اور تیرے دیدار پر اس واسطے لازم ہے پابندی، تیرے دیدار پر اس واسطے لازم ہے پابندی، جو تجھ کو دیکھ لے وہ شخص حیرانی سے مرتا ہے، جو تجھ کو دیکھ لے وہ شخص حیرانی سے مرتا ہے، اور تو اپنے نفس کی شیطانیت سے خوف مت کھانا، تو اپنے نفس کی شیطانیت سے خوف مت کھانا، یہ وہ آصیب ہے جو ذکر ربانی سے مرتا ہے، یہ وہ آصیب ہے جو ذکر ربانی سے مرتا ہے، اور ہتھیلی پہ ٹھہر کر قید ہو جاتا ہے مٹھی میں، ہتھیلی پہ ٹھہر کے قید ہو جاتا ہے مٹھی میں، ہمارا فن و جگنو ہے جو تابانی سے مرتا ہے، ہمارا فن و جگنو ہے جو تابانی سے مرتا ہے، اور ہزاروں بار ہم نے اس کی گردن کاٹ کر دیکھی، ہزاروں بار ہم نے اس کی گردن کاٹ کر دیکھی، سراسر جھوٹ ہے کہ عشق قربانی سے مرتا ہے، سراسر جھوٹ ہے کہ عشق قربانی سے مرتا ہے، اور امیر شہر کی گودام پر جو آنکھ رکھتا ہے، امیر شہر کے گودام پر جو آنکھ رکھتا ہے، وہی دربان اپنی تنگ دامانی سے مرتا ہے، وہی دربان اپنی تنگ دامانی سے مرتا ہے، اور کسی بندے کے کہنے سے ہماری موت کیا ہوگی، کسی بندے کے کہنے سے ہماری موت کیا ہوگی، ہر ایک بندہ یہاں پر حکم یزدانی سے مرتا ہے، ہر ایک بندہ یہاں پر حکم یزدانی سے مرتا ہے، اور قیامت تک فراز اس کی نصیحت کام آتی ہے، قیامت تک فراز اس کی نصیحت کام آتی ہے،
کہاں مرتا ہے وہ جو علم عرفانی سے مرتا ہے، کہاں مرتا ہے وہ جو علم عرفانی سے مرتا ہے، کبھی دانے سے مرتا ہے، کبھی پانی سے مرتا ہے، یہاں مزدور دیکھو کتنی آسانی سے مرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔ ماشاءاللہ جناب سرفراز مقدم صاحب، بہترین کلام آپ نے پیش کیا، یقیناً ہمارے سامعین اکرام کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آئیے حضرات یہاں سے اب ایک اور بہترین لب و لہجے کے مالک، بہترین شخصیت، بہترین کلام کہنے والے جناب جاوید اکرم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ یقیناً جاوید اکرم صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ حضرات بخوبی ان سے واقف ہوں گے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج جاوید اکرم صاحب ہماری درخواست پر اس پروگرام میں آج یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یقیناً اپنے بہت ہی مصروفیات کے باوجود اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب جاوید اکرم صاحب انڈیا سے۔ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی ایک شخص اردو بولتا ہے، ابھی ایک شخص اردو بولتا ہے۔ آپ اردو زبان بولتے ہیں، آپ اردو زبان بولتے ہیں، لیجئے آپ کا ہوا یہ دل۔ آپ اردو زبان بولتے ہیں، لیجئے آپ کا ہوا یہ دل۔ اور کانوں میں رس گھول رہا ہے کوئی، کانوں میں رس گھول رہا ہے کوئی، شاید اردو بول رہا ہے کوئی۔ کانوں میں رس گھول رہا ہے کوئی، شاید اردو بول رہا ہے کوئی۔ اتنی شیریں زبان بولتے ہو، اتنی شیریں زبان بولتے ہو، تم کلیجہ نکال لو گے کیا؟ اتنی شیریں زبان بولتے ہو، تم کلیجہ نکال لو گے کیا؟ حضرات، میں نے اردو کے حوالے سے اپنے یہ شعر اس لیے پڑھے تاکہ میں اردو کے مجاہدین، محسنین اور محبان کا شکریہ ادا کر سکوں، جو اردو ادب کی بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 7 سمندر پار بھی اردو شعر و ادب کی شمع ان نامساعد حالات میں بھی روشن کیے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میری مراد ہے معتبر ناظم مشاعرہ، شاعر اور شفا اسٹوڈیو کیلیفورنیا امریکہ کے روح رواں محترم سلیم اکبر صاحب سے۔ دوسری اہم شخصیت ہیں عزیزی ڈاکٹر شاکر حسین اصلاحی صاحب، جو انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری کی فاؤنڈر ہیں، بیک وقت معتبر نقاد، نثار، مقالہ نگار اور شگفتہ لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ اب تک متعدد مشاعروں کا انعقاد کر چکے ہیں۔ میں ان دونوں شخصیات کی نظر اپنے یہ 2 شعر کر رہا ہوں کہ ہوائیں تیز ہیں پھر بھی سنبھل رہا ہوں میں، ہوائیں تیز ہیں پھر بھی سنبھل رہا ہوں میں، چراغ بن کے ان آنکھوں میں جل رہا ہوں میں، اور تیرے خلوص کی قیمت چکا نہیں سکتا، تیرے خلوص کے سانچے میں ڈھل رہا ہوں میں، تیرے خلوص کے سانچے میں ڈھل رہا ہوں میں۔ حضرات،
ایک غزل پیش کر رہا ہوں، نئی ردیف ہے، ملاحظہ فرمائیں، مطلع سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ مسلسل ایک قیامت ٹھیک ہے کیا؟ مسلسل ایک قیامت ٹھیک ہے کیا؟ ستم ڈھانے کی عادت ٹھیک ہے کیا؟ مسلسل ایک قیامت ٹھیک ہے کیا؟ ستم ڈھانے کی عادت ٹھیک ہے کیا؟ اور بچھڑنا ہے تو پھر کیسا تکلف، بچھڑنا ہے تو پھر کیسا تکلف، ہمیں سے یہ اجازت ٹھیک ہے کیا؟ بچھڑنا ہے تو پھر کیسا تکلف، ہمیں سے یہ اجازت ٹھیک ہے کیا؟ اور ابھی تو آئی ہے فصل بہاراں، ابھی تو آئی ہے فصل بہاراں، بچھڑنے کی یہ ساعت ٹھیک ہے کیا؟ ابھی تو آئی ہے فصل بہاراں، بچھڑنے کی یہ ساعت ٹھیک ہے کیا؟ اور اذیت ہے تمہارا روٹھ جانا، سماعت فرمائے کہ اذیت ہے تمہارا روٹھ جانا، عزیز جاں اذیت ٹھیک ہے کیا؟ اذیت ہے تمہارا روٹھ جانا، عزیز جاں اذیت ٹھیک ہے کیا؟ اور سفر تنہا کہاں کٹتا ہے جانا، سفر تنہا کہاں کٹتا ہے جانا، یہ ایک طرفہ محبت ٹھیک ہے کیا؟ سفر تنہا کہاں کٹتا ہے جانا، یہ ایک طرفہ محبت ٹھیک ہے کیا؟ اور جو یہ تمہید باندھی جا رہی ہے، شعر سماعت فرمائے حضرات کہ جو یہ تمہید باندھی جا رہی ہے، جو یہ تمہید باندھی جا رہی ہے، کسی مخلص پہ تہمت ٹھیک ہے کیا؟ جو یہ تمہید باندھی جا رہی ہے، کسی مخلص پہ تہمت ٹھیک ہے کیا؟ اور شکست عہد و پیما پر ندامت، یہ شعر بھی سماعت فرمائے حضرات کہ شکست عہد و پیما پر ندامت، یہ آئے دن ندامت ٹھیک ہے کیا؟ شکست عہد و پیما پر ندامت، یہ آئے دن ندامت ٹھیک ہے کیا؟ اور ابھی تو چاند کا سایہ پڑا ہے، ابھی تو چاند کا سایہ پڑا ہے، ابھی سے اتنی وحشت ٹھیک ہے کیا؟ ابھی تو چاند کا سایہ پڑا ہے، ابھی سے اتنی وحشت ٹھیک ہے کیا؟ اور محبت کو الگ رکھو وفا سے، محبت کو الگ رکھو وفا سے، کہانی میں حقیقت ٹھیک ہے کیا؟ محبت کو الگ رکھو وفا سے، کہانی میں حقیقت ٹھیک ہے کیا؟ اور سبب کوئی تو ہوگا بے رخی کا، سبب کوئی تو ہوگا بے رخی کا، یوں ہی بے وجہ نفرت ٹھیک ہے کیا؟ سبب کوئی تو ہوگا بے رخی کا، یوں ہی بے وجہ نفرت ٹھیک ہے کیا؟ آخری شعر سماعت فرمائے غزل کا، یہ گہری خاموشی فرقت سے پہلے، یہ گہری خاموشی فرقت سے پہلے، یہ مبہم سی وضاحت ٹھیک ہے کیا؟ یہ مبہم سی وضاحت ٹھیک ہے کیا؟ مسلسل ایک قیامت ٹھیک ہے کیا؟
सितम ढाने की आदत ठीक है क्या? शुक्रिया आदम। माशाल्लाह जावेद भाई, बेहतरीन कलाम आपने पेश किया, बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन नसीहतें आपने दी। हम यकीनन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी कोशिशें हमेशा ये बरकरार रहेंगी और उर्दू अदब के लिए जो भी हम कोशिशें कर सकते हैं इंशाल्लाह वो जारी और सारी रहेंगी। मैं तमाम ही उर्दू ज़बान बोलने वाले जो भी लोग हैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर सिखाएं, क्योंकि उर्दू एक ऐसी शाइस्ता ज़बान है कि जब इंसान बोलता है तो उससे उसकी पूरी शख्सियत का अंदाज़ा 1 मिनट में हो जाता है, क्योंकि वो इतनी शीरी ज़बान है कि जो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाला कोशिश ये करता है कि बस सुनते ही रहें। बहुत सी जगहों के ऊपर ये देखा गया है और ख़ास करके जो लोग परदेश में रहते हैं उनके साथ में ये दिक्कत हमेशा आती है कि वालिदैन यकीनन बहुत बेहतरीन उर्दू बोल रहे होते हैं और घर का माहौल भी बहुत ज़ाहिर है कि उर्दू नुमा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे उर्दू ज़बान से वाकिफ़ नहीं होते। लिहाजा कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर सिखाएं, और इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि बच्चा जब से बोलना शुरू करे उससे लेकर के 3 से 4 साल की उम्र तक बच्चे को उर्दू ज़बान से ज़रूर कुछ ना कुछ उसको बोलते रहें। एक सेंटेंस इंग्लिश में अगर बोलें तो एक सेंटेंस उसके साथ उर्दू में भी बोलें, वही सेंटेंस आप रिपीट कर दें उसके लिए, तो ताकि क्योंकि बच्चा जब तक बोलने के बिल्कुल तैयार होगा जब तक उसको उर्दू आ चुकी होगी। लिहाजा ये है कि क्योंकि दुनिया के अंदर करोड़ों लोग उर्दू बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में स्पेशली करोड़ों लोग उर्दू बोलते हैं, लिहाजा अपने बच्चों को आप उनसे ऐसा करिए कि उनके साथ उन करोड़ों लोगों के साथ में उस बच्चे का अटैचमेंट बना रहे। ऐसा ना हो कि वो उनके साथ उनके दरमियान जब पहुँचे तो उसको ऐसा महसूस हो कि यार मैं तो जानता ही नहीं ये लैंग्वेज। तो लिहाजा अपने तमाम ही बच्चों को बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ आप उर्दू ज़रूर सिखाएं। तो आइए हज़रात, यहाँ से अब एक और मायानाज़ शायर जो कि हमारे साथ दोहा कतर से इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, मेरी मुराद है जनाब जलील निज़ामी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। यकीनन जलील निज़ामी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बेहतरीन तरन्नुम और बेहतरीन लबो लहजे के मालिक हैं। लिहाजा ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज जलील निज़ामी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब जलील निज़ामी साहब, दोहा कतर से। सामाईन और नाज़रीन, मैं शायर खलीज जलील निज़ामी आप तमाम की खिदमत में आदाब व सलाम अर्ज़ करता हूँ। मोहतरम शाकिर हुसैन साहब, फाउंडर इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर उर्दू पोइट्री के ईमा पर मैं ये गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतला मुलाहिज़ा फरमाएं। यूं न देख आसमां को पलट के, यूं न देख आसमां को पलट के, चांद आधा न रह जाए कट के, चांद आधा न रह जाए कट के, यूं न देख आसमां को पलट के, चांद आधा न रह जाए कट के। फिर मुलाज़ा करें। तेरे नाजुक लबों का तबस्सुम, तेरे नाजुक लबों का तबस्सुम, तेरे नाजुक लबों का
तबस्सुम, तेरे नाजुक लबों का तबस्सुम, जैसे शाखों पे गुंचे हो चटके, जैसे शाखों पे गुंचे हो चटके, और लोच देखे जो तेरे बदन का, 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 बिजलियों को लगे लाख झटके, बिजलियों को लगे लाख झटके। और गजल का इशक तसलसल में कि हम घने जंगलों के मुसाफिर, 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 तेरी जुल्फों के साए में भटके, तेरी जुल्फों के साए में भटके, और अब भी आबाद सौ मैं कदे हूँ, 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 तू जो छलका दे नैनन के मटके, तू जो छलका दे नैनन के मटके। और गजल का शेर, हुस्न तेरा घड़ी दो घड़ी का, 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 हम भी शायर मिनट दो मिनट के, हम भी शायर मिनट दो मिनट के। और मख्ता पेश कर रहा हूँ, रहमत तमाम। सिर्फ इतनी जलील आरज़ू है, 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 खुद को भूलूं तुझे रट रट के, खुद को भूलूं तुझे रट रट के, यूं न देख आसमां को पलट के, चांद आधा न रह जाए कट के। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जलील निज़ामी साहब, बेहतरीन कलाम आपने और बेहतरीन तरन्नुम के साथ अपना कलाम पेश किया। यकीनन हमारे सामीन इकराम को ज़रूर पसंद आया होगा। आइए हज़रात, यहाँ से अब दरख्वास्त करते हैं इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब मंसूर उस्मानी साहब से। यकीनन मंसूर उस्मानी साहब
کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ تمامی حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، اور ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت اس پروگرام کے لیے نکالا۔ آئیے حضرات بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں جناب منصور عثمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب منصور عثمانی صاحب انڈیا سے۔ دوستوں، ایک غزل میری بھی آپ سب کی نظر عرض کرتا ہوں کہ بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا جاگتے رہو، بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو۔ شعر ملاحظہ کریں کہ سجدوں میں ہے خلوص تو پھر چاندنی کے ساتھ، سجدوں میں ہے خلوص تو پھر چاندنی کے ساتھ، اترے گا آنگنوں میں خدا جاگتے رہو، اترے گا آنگنوں میں خدا جاگتے رہو۔ اور آپ سب حضرات کی ذمہ داریوں کی نظر یہ شعر کہ الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، دانشوران قوم ذرا جاگتے رہو، دانشوران قوم ذرا جاگتے رہو۔ اور شعر سنیں کہ کیسا عجیب شور ہے بستی میں آج کل، کیسا عجیب شور ہے بستی میں آج کل، ہر گھر سے آ رہی ہے صدا جاگتے رہو، بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا جاگتے رہو۔ اور یہ ایک خاص شعر کہ پہلے تو اس کی یاد نے سونے نہیں دیا، پہلے تو اس کی یاد نے سونے نہیں دیا، پھر اس کی آہٹوں نے کہا جاگتے رہو، پھر اس کی آہٹوں نے کہا جاگتے رہو، پہلے تو اس کی یاد نے سونے نہیں دیا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پھولوں میں، خوشبوؤں میں، ستاروں میں، چاند میں، پھولوں میں، خوشبوؤں میں، ستاروں میں، چاند میں، کھولے گا کوئی بندے قبا جاگتے رہو، کھولے گا کوئی بندے قبا جاگتے رہو، پھولوں میں، خوشبوؤں میں، ستاروں میں، چاند میں، کھولے گا کوئی بندے قبا جاگتے رہو۔ اور یہ شعر بھی آپ کی توجہ چاہتا ہے کہ تم بھی سنو کہ شہر خاموشاں میں رات دن، تم بھی سنو کہ شہر خاموشاں میں رات دن، سناٹے دے رہے ہیں صدا جاگتے رہو، سناٹے دے رہے ہیں صدا جاگتے رہو، تم بھی سنو کہ شہر خاموشاں میں رات دن، سناٹے دے رہے ہیں صدا جاگتے رہو، الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، دانشوران قوم ذرا جاگتے رہو۔ اور آخری شعر کہ جب بھی قلم کو میرے کبھی آئیں جھپکیاں، جب بھی قلم کو میرے کبھی آئیں جھپکیاں، آنکھوں نے آنسوؤں سے لکھا جاگتے رہو، آنکھوں نے آنسوؤں سے لکھا جاگتے رہو۔ غزل کا مقطع یہ ہے کہ منصور اب تمہارا مقدر ہے رت جگے، منصور اب تمہارا مقدر ہے رت جگے، جب تک جلے سخن کا دیا جاگتے رہو، جب تک جلے سخن کا دیا جاگتے رہو، بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا جاگتے رہو۔ بہت شکریہ حضرات، بہت شکریہ۔
माशाल्लाह मंसूर उस्मानी साहब, बेहतरीन कलाम आपने पेश किया। हमें यकीन है कि हमारे सामीन इकराम को ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो आप हमारी हिम्मत अफजाई करने के लिए इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से लुत्फ़ उठा सकें। और आप हजरात से मैं आखिर में एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर इस तरीके के प्रोग्राम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। लिहाजा आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वक्त में जो भी प्रोग्राम इस चैनल के थ्रू अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। मैं एक बार फिर अपने तमाम ही शुरा इकराम का और तमाम ही सामीन इकराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ही हजरात ने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हजरात से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप हजरात से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।